اس میں ہوتا یہ ہے، میرا پورا جواب جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں یار ذاکر بھائی کمال کر دیا یار. اس میں ہوتا یار بات یہ ہے کہ ایک بندہ بول لے اس طرح کہنا کہ فلاں نے کمال کر دیا، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے. نہیں آپ جو ہے مرنے کے بعد اولیاء کو اور انبیاء کو صرف خالی انتظار میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں لوگ، کوئی ان کو آواز دے دے اور یہ اتنی دور سے سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ آرام عیش و حال کا جو ان کو دیا گیا وہ سب چھوڑ کے آپ کی مدد کے واسطے آتے ہیں لوگ. میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں میری سن تو لے نا آپ. ابھی پھر آپ کہیں گے کہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، ابھی سوال آپ نے وہی کیا پھر کیا، لیکن بیچ میں آپ کے ساتھی بول پڑتے ہیں، ان کو خاموش کروائیے، مجھ سے جواب لیجئے، میں آپ کو اچھے طریقے سے جواب تو دے سکوں. ہاں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ باقی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو تو خاموش کرواؤں نا یار. میرے بس میں نہیں ہے. آپ کے بس میرے میں نہیں میں ہے، خاموش ہو یہ سکتا ہوں. سارے اہل حدیث ہیں تو آپ کے بس میں کیوں نہیں ہے پھر؟ اب فضل چشتی صاحب، مرشدی صاحب موت کی تعریف کرتے چھوڑے، اس طرح کوئی نہیں خاموش ہوتا. شفیق بھائی مائک بند کرو یار ایک منٹ، مہربانی آپ کی یار. کون بندہ گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ ایک بندہ گفتگو کرے، ایک بندہ. ہاں تو آپ وہ بولو کیا سمجھا رہے تھے، کہ طرح سمجھو، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، سمجھو کیا بولتے میری ہیں. بات سنیے، وہ جتنے بھی بزرگ صالحین ہیں وہ برزخی زندگی میں موجود ہیں. جس طرح آپ لوگ دنیا میں کسی بندے سے مدد کے لیے جاتے ہو تو وہ ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوتا، البتہ آپ اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہو. اگر ان کے پاس طاقت ہوگی اس بندے کے پاس تو وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا، اور وہ اس وقت ہی کرے گا جس وقت اللہ تعالیٰ کی چاہت اس میں ہوگی، اس کی مرضی اور منشا ہوگی. تو میرا بھائی جس طرح آپ دنیا میں رہتے ہوئے کسی بندے سے مدد لینے جاتے ہیں، اس کو سبب سمجھ کر اس کو مسبب نہیں سمجھتے، بلکہ مسبب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر اس بندے نے میری مدد کر بھی دی تو تب بھی یہ مدد دار حقیقت اللہ کی طرف سے ہے. یہی معاملہ اولیاء صالحین کے ساتھ ہے کہ اگر انہوں نے مدد کر بھی دی تو یہ در حقیقت اللہ کی مدد ہے. جس طرح ایک دنیا میں رہنے والا بندہ اس پر فرض واجب نہیں ہے، تو اسی طرح جو صالحین ہیں وہ تو مکلف نہیں، ان پر تو بدرجہ اولا یہ واجب فرض لازم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ایک حیات ہے، اس کے اندر ان سے قوت سلب نہیں کی گئی. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قوتیں رکھی ہیں کیونکہ وہ حیات ہیں. برزخی زندگی کا نام ہی حیات ہے، یعنی کہ پردے والی حیات، پردے والی جو میری اور آپ کی نگاہ سے حیات پردے میں ہے. تو میرا بھائی جب وہ ہے اس زندگی میں، جس طرح میں نے دنیا کی مثال دی تو آپ یہاں سے سمجھ جائیں جس طرح دنیا کے لوگ آپ کے انتظار میں ہر وقت نہیں بیٹھے ہوئے، اسی طرح وہ بھی آپ کے انتظار میں نہیں. جس طرح دنیا کے لوگ کوئی اپنی عبادت میں مصروف ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے. دو دفعہ بات نہ دہرائے، بات سمجھ آ گئی. آپ اس پردے میں کہیں سراغ ہوا ہے؟ یہ جو پردہ ہے برزخی زندگی کا، یہ جو برزخی زندگی کا پردہ ہے، اس کے لیے سوراخ تو آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، البتہ شریعت محمدیہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اس کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کئی مرتبہ سرکار جا رہے تھے تو آپ نے قبروں کے حال لوگوں کو بتائے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا تو برزخی زندگی کا پردہ ہٹ گیا. اسی طرح نبی کو نہ لے کے آئے، باقی کو دلیل دے، دلیل کے پردے ہٹا دیتا ہے بندہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. متقی پرہیزگاروں کے لیے اللہ تو وہ سارے صالحین میں شامل ہے نا، جتنے متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ سب صالحین میں شامل ہے. ان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ ایسی برزخی. دلیل. جی میری میں بات سنیں، نبی نبی کو سے چھوڑ ہٹ کر کے، نہیں، نبی کے لیے میں نبی سے دلیلیں دے رہا ہوں، کیا تمہیں نبی کی دلیلیں قبول نہیں ہیں؟ اچھا یعنی نبی کے معجزے کو تم عامی اچھا لوگوں پر اپلائی کرتے ایک ہو. منٹ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ معجزہ ہے کہ نبی نے قبر میں لوگوں کو دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے؟ جہاں نبی گزرتے ہیں نبی قبروں کے حالات اچھا یہ بیان کرتے معجزہ جا نہیں، رہے یہ معجزہ ہیں، نہیں یہ ہے، سارے معجزے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے. یہ کیا ہے نہیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ بھائی؟ معجزہ نہیں ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو کفار کو دیا جاتا ہے. یہاں پر کون سے کافر ہیں جن کو یہ معجزہ دیا جا رہا تھا؟ لا حول ولا قوت. یہ کہاں لکھا ہے کہ کفار کو معجزہ دیا جاتا تو ہے؟ معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نبوت پر دلیل دینا، اور وہ خرق عادت ہوگی دلیل. جبکہ مسلمان یہ رسول کو معجزے کا مانتے کیا ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے؟ یہ جب رسول جو کو آپ کہہ رہے ہو سنیے معجزے نا، کا جب مطلب کب رسول ہوتا ہے؟ مسلمان رسول کو مانتے ہیں تو ان کو معجزہ دکھانے کا کیا مطلب رہا؟ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. ابو جہل کا کیا قصور ہے کہ وہ اگر یہی کام کرے کہ یہ جو مر گئے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، سفارشی ہیں؟ ابو جہل جو تھا وہ سبب کو مسبب سمجھتا تھا، جس طرح کہ تم لوگ سبب کو مسبب خیال کرتے ہو. تو مسبب خیال کرنے والا وہ کافر و مرتد ہوتا ہے. ایک دلیل چشتی صاحب، ایک دلیل ابو جہل کی سبب کو مسبب سمجھنا. ہاں وہ قرآن مجید آپ پڑھیں نا، وہ سارے کہتے تھے لات و منات و عزا جو ہے ہمارے خدا ہیں. جب وہ خدا کہتے تو خدا کہنے سے وہ مسبب ٹھہراتے تھے. ایک آیت لگا دے کہ وہ لات و منات کو خدا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ایک آیت میں بھی لگا دیتا ہوں لات و ابھی. منات کو جیل
خدا کہتا تھا. میں ابھی آیت لگا دیتا ہوں، ابھی آیت لگاتا ہوں آپ کے سامنے، ابھی آیت لگاتا ہوں، ایک منٹ صبر کیجئے گا، میں قرآن مجید کو کھول رہا ہوں بس. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ لات منات کو خدا مانتے تھے، آپ ایک آیت پیش کر دیں، میں اسی پر آیت پیش کرتا ہوں کہ وہ لات منات کو اپنا خدا مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، خدا کہتے تھے. جی جی، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں. قرآن کا ایک اسلوب ہے، جو آجت روائی کرائے، جو کسی یہ کی دیکھیے عبادت کرے اس کو وہ خدا مانتا ہے، سورۃ جس کی حرام حلال کو یہ مان لے دیکھیے، اس کو وہ خدا مانتا ہے. یہ دیکھیے، یہ سورۃ النجم ہے، اس کے اندر لکھا ہے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یہ سورۃ النجم ہے. اس کا ترجمہ پڑھیے آپ، میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو نکال دیتا ہوں، ابھی ایک منٹ ٹھہریے گا، میں اس کا سورۃ النجم کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں. ہاں جی، کرے. ٹھیک ہے نا، میں نے آیت پڑھی نا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یہ کفار کہتے تھے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، ان کا قول نقل کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. کیا کہتے تھے؟ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، جو الفاظ ہیں یہ تو صاف ہے نا لات منات کے حوالے سے. ابھی میں قرآن مجید کی دیگر آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اچھا، یہ اب ناکافی ہوگی ہے جو پہلی لگائی ہے. ایک منٹ میں مزید پیش کرنے جا رہا ہوں، ابھی فکر رہیں آپ، ایک منٹ سن لیں اللہ اکبر. ابھی سن لیں. یہ دیکھیے پہلی آیت ختم ہو گئی ہے یار، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے گفتگو کا. دلیل تم نے ایک لگائی ہے یا اس کی بات یار، کی ہے، میں نے دلیل لگائی ہے نا، ابھی میں دلیل کے آگے اور دلائل دینے لگا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ، ہم نے ایک دلیل مانگی تو دلائل یہ دینے لگا ہے. دیکھیے عجیب آدمی ہے. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور اس تیسری منات کو. اب یہ دیکھیے کہ یہ تین بتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لات، عزیٰ اور منات کا. ٹھیک ہے نا، اب یہ تینوں ہی ان کے خدا تھے، تو ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ محبوب دیکھیے کہ یہ ان کو اپنا خدا مانتے ہیں. ان کو وہ خدا کہتے تھے، اس پر دلیل لگاؤ. تو یہ دلیل ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ. جی جی، یہ کن کا قول ذکر کیا گیا؟ افرأیتم، کیا تم یار میں کہتا ہوں کہ ایسی دلیل ایک لگا دو، زیادہ بات نہ کرو، ایک دلیل لگا دو صرف. یار یہ دلیل تمہارے سامنے کھلی ہے، سورۃ النجم. یہ اب دیکھیں، منات تھے، ان کو تو نے دیکھا کیا؟ تم نے لات و منات کو وہاں دیکھا تو لات و نہیں تو اس کا مطلب وہ لات منات کو کیا اپنا سمجھتے تھے؟ یہ نیچے دیکھیے، یہ تفاسیر بھی آپ کھول کر دیکھ لیں. لات اور عزیٰ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دیوی ہے، یہ ہمارے دیو ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، سب کچھ ہماری یہ ہیں. میں ساری تفاسیر دکھا دوں گا. تفاسیر میں یہی ہوگا کہ جو بندہ کسی کے حلال حرام کو مان لے وہ اس کو خدا بنا لیتا ہے. جو اپنی عاجتیں میرا بھائی جن کی نظر بات سنیے، ہونا پسند کرے ان کو آپ نے دلیل مجھ سے پوچھی، میں آپ کے سامنے دلیل رکھ رہا ہوں کہ کفار لوگ لات منات اور عزیٰ کو اپنا خدا تسلیم کرتے تھے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. میں کہتا ہوں یہ آیت لگا دو نا. اصل میں یہ قول ابو جہل سے چاہیے تھا، یہ قرآن سے نہیں ملتا. اچھا، ابو جہل کا قول، یہ جو ابو جہل تھا وہ بتوں کو خدا نہیں تسلیم کرتا تھا. وہ واضح طور پر کہتا تھا ہم ان کو سفارشی ہیں. وہ اللہ کے بندے، وہ ان کو خدا مانتا تھا، وہ سفارشی اور ساتھ میں خدا بھی مانتے تھے. وہ تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت کھلی ہے، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ کا تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ قرآن کے منکر ہوتے جا رہے ہو. سورۃ النجم آیت نمبر 20 آیت نمبر 21 کا تم منکر ہو رہے ہو. کیسے تم جاہل لوگ پیدا ہو گئے ہو؟ شفیق صاحب دیکھیں جی، خدا مانتے تھے وہ لوگ، خدا مانتے تھے. کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کو انہوں نے بنا سنوار کے رکھا ہوا تھا. وہ اپنے بتوں کو خدا تسلیم کرتے تھے جس طرح کہ ہندو لوگ خدا تسلیم کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کے پاس دلائل نہیں رہے تو اب آپ لوگ اپنی ہانکنی شروع کر دی ہے. آپ لوگوں کے پاس بالکل علم نہیں، جاہل ترین لوگ ہو. کفار مکہ ان سب کو کفار جتنے بت تھے ان کو اپنا خدا مانتے تھے. گروپ کے اندر دلیل لگا دی گئی ہے. شفیق صاحب ذرا دیکھیے، مانا تو آپ نے پھر بھی نہیں جا فالسے کی ریڈی لگا جا کے کہتے نہیں. تو میری بات سنیں، میں تجھے گروپ سے ریموو کر دوں گا. دلیل میں نے گروپ کے اندر لگائی. اور میرا بھائی جو میں نے دلیل دی ہے اس دلیل کا طور ہے کسی کے پاس نہیں. یہ جو افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ،
सूरत नजम आयत नंबर 20-21 की मैंने दलील दी है, आप लोगों के पास दलील का तौर है? चिश्ती साहब ग्रुप के अंदर मैंने दलील लगाई भाई अब सब जो शिकस्त खुर्दा, ये सारे लोग शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अथ-थालिथतल उख़रा। अब ये क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? कुरान के मुनकिर हो बैठे हैं ये सारे। चिश्ती साहब मैंने वो उनके खुदा है। हाँ तो वो उनको अपना खुदा तस्लीम करते थे ना, वो जितने देवता थे उनके वो सब। तर्जुमा कर दो आयत तो का। तर्जुमा अब कर लेना, मैं तो कह रहा हूँ कि अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अथ-थालिथतल उख़रा। आप क्या कहने, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको इजाजत है, आप कुछ भी कह आप इसका तर्जुमा चिश्ती करें, साहब आप इसका तर्जुमा करें। चिश्ती साहब जी जी चिश्ती जी जी मेहरबानी दलील मैंने लगाई है ग्रुप के अंदर। जी मैं वो भी खुद जी वो देख लें। ये अला, ये जो आपने आयत लगाई है वो ये है कि अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ये जो आपने आयत लगाई है उनके सफारशी होने पर लगाई है, आपने खुदा होने पर दलील नहीं लगाई। खुदा होने पर दलील मैंने लगाई हुई है अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अथ-थालिथतल उख़रा। आप उस आयत की तरफ क्यों नहीं जाते? आपने इन लोगों का साथ क्यों दिया है? मुझे नहीं पता कि आप कौन है कौन नहीं है। आपकी डीपी पर बड़े रज़वी लिखा है या चिश्ती लिखा है, मुझे से कोई गर्ज नहीं है। जी अब सब खामोश हो गए हो, कोई बोले मुझे जवाब दे। शफीक मुझे जवाब दे, तू कहता था कि वो खुदा। और शफीक मुझे जवाब दे, तेरा मुंह क्यों बंद हो गया अब? वो तो बगैरत है ना, उसने तो जवाब कभी भी देना नहीं है, वो तो कुरान और हदीस का जवाब कभी भी नहीं देता। ये देखें, ये वाज़िह हदीस, ये कुरान की आयत है, इसके अंदर अल्लाह ताला कहता है कि जो काफिर थे वो बुतों की इबादत करते थे। जी तो जी बुतों को खुदा मानते थे तो उनकी इबादत करते थे ना। जी जी ये बिल्कुल कुरान की बिल्कुल वाज़िह आयत है। जी बेशक ये भी आपकी बात बरहक है, आपकी बात बरहक है, इसी तरह है। लेकिन शफीक साहब मेरी बात एक मिनट चुप रहो। हमारी गल ਇਹ ਸੂਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। अच्छा गल करने अपना चिश्ती साहब अच्छी गल कर रहे। हमारी गल हाँ जी 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 जगह जगह आई ना जी जी भाई मेरी बातों का जवाब नहीं किसी ने दिया अभी तक। मेरी बातों का किसी के पास जवाब नहीं है। मुझसे सवाल किया गया था कि मुक़र्रबीन मदद कर सकते हैं या नहीं। बंद कर, तो 2 मिनट भौंकना बंद करे। 2 मिनट भौंकना बंद। शफीक साहब कॉल बंद करा जी, नवी कॉल आया। शफीक भाई अब ये अब कह रहा भौंकना बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें अब बोलने के आदाब भी नहीं आते। ये इसी तरह बगैरत है इनका। मेरी बात बशीर कादरी रिजवी साहब इनका यह तरीक़ाकार बिल्कुल आदाब गुफ्तगू के खिलाफ है। जी वही दो ज़मान सिल्फी। माइक अपना बंद करे, फजल चिश्ती साहब से 2 मिनट 4 मिनट बात कर रहे थे, करियर कॉल लगाई हुई है तुमने तो। शफीक साहब आपने तो जवाब ही कोई नहीं दिया अभी तक, हमने तो आपकी बोलती बंद कर दी। जवाब देने का उन्हें 1 सेकंड जी जी शफीक साहब बोलिए। सोचिए हमेशा ही, मैं हमेशा शिकायत कर देता हूँ, जरा माइक बंद कर। बाकी जी बयान करें, आप क्या कहना चाहते हैं, कहें। बंद हो गए। सुने अपना मुर्शदी साहब, जी जी गुजारिश ये है कि कुछ काम ऐसे हैं जो करने से बंदा उसकी इबादत करता है, कहने की जरूरत नहीं ठीक कि है, वो मेरा इला है। ठीक है, ये असलूब है कुरानिक। ठीक है। वो कौन से काम है जो जब कहने कोई से काम बंदा खुदा करेगा मान तो लेता है अल्लाह उसको? ताला उनको कहते हैं ये उनकी इबादत करते हैं। मिसाल के तौर लंबी पर तमहीद नहीं बानी, मैंने आपकी बात को समझ लिया है। आप मिसाल पेश फरमाएं, मैंने आपकी बात को समझ लिया। आप हुक्म जाहिर करें कि किस बात को समझ लिया जाए तो फिर खुदा माना होता है। जी क्या आप कहना चाहते हैं इस आयत से? यानी जो रुबान थे, जो यानी ईसाइयों ने अपने रुबान और उलमा को रब बना लिया। अब ये आयत ग्रुप में लगाएं, अभी लगाएं, मैं इसी पर आपको कलाम करके बताता हूँ। अभी आप लगाएं ये आयत फौरी पर सेंड करें। तो ग्रुप में ना लगा, मैंने पढ़ के नहीं, सुना दिया। इत्तखज़ू तो उसकी मैंने तब्दीली करनी है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह पढ़ के सुना रहा हूं, लगाओ उधर। अब तुम्हारा कहने का मतलब क्या इस आयत को लेकर बयान करो। पहले तो तुम एक आयत से शिकस्त खुर्दा हो चुकी है, अगली आयत की तरफ आए हो। ईसाइयों ने किसी अपने रुबान को रब कहा, ना किसी को अपने आलिम को रब कहा। अल्लाह कहता है इन्होंने अपने रब बनाए हुए थे वो।
ٹھیک ہے، تو ان کے رب بنائے ہو تو اللہ نے جو فرمایا برحق فرمایا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خلاف توحید اور شرک، وہ شرک کی تعلیم، میرا بھائی وہ شرک کی تعلیم دیا کرتے تھے نا، تو جو شرک کی تعلیم دیتا ہے وہ خود مشرک، خدا، اور میری بات سنیے، جو شرک کی تعلیم دیتا ہے، وہ جو شرک کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خود کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے ان کو رہبان کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، گویا کہ وہ رب کی نہیں مانتے، اپنی رب کے اوپر اپنی منواتے ہیں وہ لوگ، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ہوا جو نفسانی خواہشات رکھنے والا بندہ ہے وہ بھی اپنے نفس کو اپنا خدا ہی تسلیم کرتا ہے۔ نواں مفسر آ گیا جی، جی نواں موقع ہے جی، نواں مفسر آ گیا جی، مشرک کیا ہوتا ہے؟ اوے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ خبیث جو آدابی گفتگو کے خلاف بکواس کرتا ہے اس کو خاموش کرواؤ۔ اور یہ جو ڈی آر رجا جو ہے، یہ ڈی آر رجا، اس ڈی آر رجا خبیث کو خاموش کرواؤ، یہ آدابی گفتگو کے خلاف ہے۔ میری بات میں قرآن کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ، او بھائی میں نے تو نے پوچھا نا کہ عیسائیوں یہودیوں نے ان کو خدا کہا تھا، تو میں نے تجھے وضاحت کی ہے کہ وہ کیوں خدا کہتے، تو ابھی شفیق تیرے منہ پر پڑی ہے تو اب ادھر پھر قرآن کے لگا رکھا ہے، میری بات کا جواب نہیں دیتا تو آگے سے۔ کیا جواب دوں؟ تو نے کہا ہے کہ عیسائی جو تھے اپنے راہبوں کو، اپنے پادریوں کو خدا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ کہتے تو تھے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی، قرآن صحیح کہہ رہا ہے، جو بندہ شرک کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، وہ بندہ خدا کا برابر خود کو ٹھہراتا ہے۔ نبی نے بتایا، نبی نے اس کی تفسیر بتائی ہے کیا ہے؟ جی بیان کریں، نبی کی تفسیر بیان کریں، اب بیان کریں، حدیث پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ، جی یہ حدیث کس کتاب کے اندر ہے؟ حدیث کس کتاب کے اندر ہے؟ حدیث کا حوالہ لگائیں، ابھی لگائیں یہاں پر، ترمذی میں، ترمذی کا حوالہ لگائیں یہاں پر، گروپ کے اندر لگائیں ابھی۔ کوئی پہلے حدیث تو سن لے۔ اور بھائی میں تیری حدیث نہیں مانتا، میں رسول کی حدیث مانتا ہوں، میں رسول کی حدیث پڑھوں گا، میرے سامنے ابھی عربی عبارت لگا، جلدی کر لگا۔ یار اب ان لوگوں سے کوئی کیا گفتگو کرے؟ کیا گفتگو کرے؟ تو چھڑکنا لینے کے لیے ادھر آتے ہو؟ تمہارے بڑوں نے تمہیں علم ہی نہیں سکھایا ابھی تک، تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے کہ کسی سے کلام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اوے وحید و زیمان صرفی بنا ہوا ہے تو، اور بغیر تو اداب گفتگو کے خلاف کلام کرتا ہے، خاموش ہو جا، اس کو بولنے دے ابھی۔ اور شفیق مجھے میری بات کا جواب دے۔ بڑے حدیث پہلے سن لے، پھر کہنا کہ اس کا حوالہ کس کتاب میں ہے۔ چل میں تجھے بخشتا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں، تیرے پاس حوالہ نہیں، چل تو بیان کر دے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو بیان کر دے، چل بیان کر۔ وہ میں حوالے کے بغیر بات نہیں کرتا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں گیا کہ میرے گلے میں سلیب لٹکا ہوا تھا سونے کا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت اتار دے۔ جی صحیح فرمایا۔ میں نے اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی ربانو اور ارباب اور جو آبار سے ان کو ہم تو کبھی رب نہیں کہتے تھے۔ جی تو عدی بن حاتم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو رب کہتے تھے، جب ان کے حلال حرام کو تم مان لیتے تھے تو تم نے ان کو رب بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے بندے میں نے کیا کہا تمہیں؟ میں نے تمہیں کیا کہا کہ جو بندہ شرک کی دعوت دے گا وہ خود کو خدا ہی کہلواتا ہوتا، اس وقت وہ خدا کے برابر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ وہ حلال حرام تمہیں جس پر لگاتے ہیں، جس کو حلال کہتے ہیں تم حلال سمجھتے ہو، جس کو حرام کہتے ہیں حرام سمجھتے ہو، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ ان کو ہی اپنا خدا سمجھتے تھے، یعنی کہ جس کو وہ حلال کہہ دیں گے حلال ہو جائے گا، حرام کہہ دیں گے حرام۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شرک کی دعوت دیتے تھے، تو شرک کی دعوت دینے والا خود خدا کے برابر اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے۔ میں نے کوئی غلط بات کہی تھی؟ ہاں شفیق مجھے بتا، میں نے کوئی غلط بات کہی تھی؟ جی کدھر چلے گئے ہو؟ جی آواز نہیں آ رہی کسی کی بھائی، سب خاموش ہو گیا، میرا لگتا ہے سب جو ہے وہ اب بھاگ جائیں گے یہاں سے ایک ایک کر کے، بھی یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ جی بولیے، کوئی ہے بندہ جو بولنے کے قابل ہو، جو بولنے کے لائق ہو، جو کلام کرنے کے لائق ہو، کوئی ایسا بندہ ہے؟ جی کوئی بندہ بولنے کے لائق یا قابل ہو تو وہ بولے، سب خاموش ہو گئے ہیں۔ جی کیا ہوا ہے، سارے خاموش کیوں ہو گئے ہو بھائی؟ السلام علیکم۔
بھائی یہ شفیق نکل گیا ہے، شفیق کو شکست ہو گئی ہے، شفیق بھاگ گیا ہے یہاں سے، اب وہ واپس نہیں میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ مرشدی بھائی بات کر رہے ہیں جناب، مرشدی صاحب رجب بات کر رہا ہوں، کیسے ہیں جناب؟ جی میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ صحیح سلامت ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ جی اب سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، جی ٹھیک ہو گیا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جی وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کریں گے، جی ٹھیک ہے، وہ جانے سے انکار کر جو دیں گے۔ میری اطاعت کریں گے، میری اطاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کریں گے، وہ جانے سے انکار کر دیں گے جنت میں ہیں۔ نہیں 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 نہیں، جو اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ہاں تو سبھی کو پتہ ہے بھائی اس بات کا، یہ کوئی لکی چھپی بات ہے؟ جو میری نافرمانی کریں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جی بالکل برحق کا، یہ تو قرآن میں بار بار آیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری اطاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کی جا کے تقلید کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نہیں، مسئلہ چل رہا تھا خیر اللہ سے مدد طلب کرنے پر، اب تقلید پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ میری سنیں اب تقلید پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں نہ میرا حدیث بھائی، میں۔ میرا بھائی اللہ کے بات نبی سنیے، صلی اللہ علیہ بات وسلم سنیے، کے بات الفاظ ہیں کہ سنیے، جو بات میری سنیے، اطاعت کریں گے۔ بات یہ سنیے، بخاری شریف کی حدیث بات ہے۔ سنیے۔ آپ تقلید پر بحث کرنا آپ کو چاہتے ہیں نا، جنت میں جانے کے لیے آپ اللہ کو کے جو نبی بخاری صلی ملی اللہ ہے، علیہ وسلم کی آپ کو اطاعت جو کرنی بخاری، پڑے گی۔ میری بات سنیے، جو بندہ اللہ کے نبی اب صلی اللہ آپ علیہ لوگ وسلم خلطِ کی مبحث اطاعت کرتے ہو، آپ لوگوں کے پاس بالکل سوال کا آپ کو بالکل علم نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس۔ نہیں، آپ بات کریں نا، پھر اس کے اوپر آپ کے پاس بخاری سے جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں، بخاری کی تقلید میں، آپ بخاری کی تقلید میں اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں۔ تقلید کب سے میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں؟ جی جی تقلید کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ میں بتاتا ہوں نا، آپ لوگ حدیث بیان کرنے میں مقلد ہو، اللہ کے رسول کی، آپ لوگ حدیث بیان کرنے میں مقلد ہو، میرا بھائی آپ حدیث بیان کرنے میں مقلد ہو، آپ لوگ امام بخاری کی تقلید کرتے ہو حدیث بیان کرنے میں، یہاں پر بھی امام بخاری کو کیوں نہیں نکال دیتے؟ میں نے حدیث بیان کر دی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بخاری شریف کی تقلید کر کے بیان کر رہے ہو نا میرا بھائی، بخاری شریف کی، آپ لوگ بخاری شریف کی، میرا بھائی امام بخاری کا کدھر ذکر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا ہے کہ بخاری کہے گا تو تم نے مان لینا؟ اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا تھا کہ مسلم کہے گا تو تم نے مان لینا ہے؟ نہیں تو آپ یہ آپ مجھے بتاؤ، اگر تقلید حرام ہے تو بخاری کی حدیث میں تقلید تم پیش کر رہے ہو، تو اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا تھا کہ جب بخاری کہے گا تو تم نہیں ماننی ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں کدھر سے لیتے ہیں بتائیں نا ذرا۔ اور میرا بھائی پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا کہ بخاری بیان کرے گا تو تم نے لینا ہے وہی حدیث ہوگی؟ تو آپ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں کدھر سے لیتے ہو؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم تو رسول اللہ کی احادیث سے لیتے ہیں، اور احادیث میں ہم تقلید نہیں کرتے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر کرتے ہو، کدھر اللہ کے آپ بندے، جو کچھ ہم لیتے ہیں، ہم وطر لیں، عید الفطر لیں، عید الاضحیٰ لیں، کچھ بھی لیں، جتنی نماز کی رکعات ہیں وہ ساری کی ساری ہم احادیث مبارکہ سے لیتے ہیں، اور احادیث میں ہم بخاری مسلم کا یہ تمیز نہیں کرتے، ہم تمیز کرتے ہیں سند کی۔ سند صحیح ہوگی تو ہم مان جاتے ہیں، وگرنہ ہم نہیں مانتے، ہم تقلید نہیں کرتے، تم لوگ تقلید کرتے ہو۔ بخاری کیا ہے؟ جی بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں شامل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں شامل ہے۔ امام بخاری جو ہیں وہ تبع تابعین کے کتنے دور کے بعد آ رہے ہیں، وہ تبع تابعین میں بمشکل ان کا شمار ہوتا ہے، جو تبع تابعین میں آتا ہے اس کی تقلید جائز ہو گئی، جو امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں آئے ان کی تقلید حرام ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ پر کلام کرے تو وہ قابل قبول نہیں، امام بخاری حدیث اکٹھی پر کلام حدیث اکٹھی کرے تو اس پر کلام ہے، اس کو تو مان لیتے ہو ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل اس طرح بات اس طرح ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ وہ ان کے نبی ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فقہاء فقیہ ہیں، وہ سب سے بڑے فقیہ ہیں، ان کے متعلق جو کہے گا وہ اس طرح بکواس کرتا ہے جس طرح وہ اللہ کے دین پر بکواس کرتا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا ہے۔ انہوں نے فرق اتنا ہے کہ بخاری ساری حدیث کو سند کے ساتھ لے آتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف فقہی معاملات کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ متواتر سے ہے۔ بخاری کے مسائل کا انکار ہو سکتا ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ متواتر سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ بخاری کی لکھنے سے پہلے کی ہے، جو فقہ شریف ہے یہ صحابہ کے دور سے جاری ہوئی، صحابہ کے بعد تابعین میں آئی، تابعین
ताबईन के बाद तबे ताबईन में आई और ये फ़िक़ा जारी और सारी रही है। फ़िक़ा के ऊपर इख्तिलाफ़ करने वाला जो कहता है मैं फ़िक़ा को नहीं मानता, मैं तक़लीद नहीं मानता, वो तक़लीद का मैं कायल नहीं, मैं तक़लीद को हराम समझता हूँ, तो वो बुखारी को भी हराम समझे, क्योंकि बुखारी की हदीस जो पढ़ रहा है वो इमाम बुखारी की तक़लीद में पढ़ रहा है, वो मुहद्दिसीन की तक़लीद में पढ़ रहा है। जब मुहद्दिसीन की तक़लीद में पढ़ रहा है तो मुहद्दिसीन की तक़लीद जायज़ होगी और फ़िक़ा की तक़लीद हराम होगी, ये कैसे हो सकता है? सही बुखारी हदीस नंबर 7280। आप मुझे 7280 ना कहें, मुझे ये बताओ कि पहले तुम इमाम बुखारी की जो हदीस पढ़ रहे हो इसमें तक़लीद कर रहे हो या नहीं? नहीं कर रहा हूँ तकलीफ। तो फिर बुखारी को पढ़ना छोड़ दो। बुखारी ने कहा तो तुम पढ़ रहे हो ना, अगर बुखारी ना कहते तो तुम भी ना पढ़ते। आप जो नमाज पढ़ते हो, और मेरा भाई ये जो हदीस है ये इमाम बुखारी की तक़लीद में पढ़ रहे हो ना? आप जो नमाज पढ़ते हो वो जी तो जी, बुखारी में लिखी हुई है। जो हम नमाज पढ़ते हैं वो रसूलुल्लाह की हदीस में आई है। आप मुझे बताइए कि कौन सी रकात को आपको चाहिए, मैं निकाल कर दे देता हूँ आपको। 7280। मुझे एक मसला बताओ, मुझे एक मसला बताओ और यार मुझे मसला बताओ, ये जो कागज़ का नोट है ये सहाबा के दौर में नहीं था। कागज़ का नोट सहाबा के दौर में दिरम और दिनार सोने चांदी के सिक्के थे। मुझे बताओ कि ये कागज़ का जो नोट है ये समन बन सकता है, किसी हदीस में आया है या नहीं आया, मुझे ये बताओ। ये तुम्हारी बकवास बाजी है। फिटेमू तेरी शक्ल के मैं फ़िकी मसला पूछ रहा हूँ, आगे से तू कह रहा बकवास बाजी है। तुझे शर्म नहीं आती खबीज़ के बच्चे? मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो आगे से कह रहा बकवास बाजी है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो कागज़ का नोट है ये हदीस में कहीं आया है, इसको समन करार दिया गया है, तो मुझे बयान करो। अतात क्यों नहीं करते? भाई एक मिनट खामोश हो जाओ, अब सबकी बोलती बंद हो गई ना। एक फ़िक़ही मसला पूछा है तुझसे और तू इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर बकवास कर रहा था, भौंक रहा था खबीज़। अभी तुझे एक मसला पूछा है समन के हवाले से और अभी तू जो है वो कह रहा है मुझे आगे से बुरा भला कहना शुरू कर रहा है तू। यार रजब भाई एक मिनट यार भाई, आपके हमको कहते हैं कि बुखारी सही तरीन किताब है, कुरान के बाद जो सच्ची किताब है वो बुखारी है। हाँ, तो बुखारी को हम सही तरीन मानते हैं, इसमें हम शक नहीं करते, लेकिन वो इसलिए कि उसकी असनाद मजबूत हैं। ये नहीं कि वो इमाम बुखारी ने लिखी है जैसा कि तुम्हारा अकीदा है। तुम बुखारी की तकलीद में आ जाते हो। इमाम बुखारी ने और भी किताबें लिखी हैं, बाकी को भी तो मान लो। इमाम बुखारी की तकलीद करने वालों, इमाम बुखारी ने जो बाब लिखा है हम उस बाब से हुक्म मसला साबित करेंगे, तो गोया इमाम बुखारी की तुम तकलीद कर रहे हो। इमाम बुखारी ने बाब का लफ्ज़ अपनी तरफ से लिखा है, हदीस जो रसूलुल्लाह से पूछकर तो नहीं लिखा, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। तो इमाम बुखारी जब अपनी तरफ से किसी हदीस लाए तो बाब का नाम लिखे, तो आप बाब का नाम मान लेते हो, कहते हैं हम बाब के नाम से जो है ये बात साबित करेंगे। तो मुहद्दिसीन की तकलीद तुम्हारे नज़दीक जायज़ है, लेकिन फुक़हा की तकलीद हराम है। और अफसोस है तुम्हारी शक्लों और अक्लों पर। यार भाई क्या हो गया यार? वो भाग गया ना, वो भाग गया। मैंने कहा था वो भाग जाएगा। ये बड़े बड़े भगोरे आए मेरे सामने और यूं यूं भागते हैं। भाग जाएंगे, आप सारे भाग जाएंगे, बोलने नहीं देते आप किसी को। तो मेरा भाई आप लोग कहते हो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तकलीद हराम है, जबकि बुखारी की तुम लोग तकलीद करते हो। यार आपको 2 मिनट बोलने तो दे यार, पूरा 2 मिनट चुप कर फजल छोड़। वो खबीस के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती? तू किस तरह बकवास कर रहा है? वो आदाब के पहले आदाबी गुफ्तगू सीख करा। ओ खबीस के बच्चे, तू आदाबी गुफ्तगू सीख करा पहले। ओ वहीदो ज़बान सिल्फी, ओ वहीदो ज़बान सिल्फी। तू खबीस, तुझे बोलना नहीं आता? ये मुझे आके बुरा भला कह रहा है। ये हमारे उस्ताद साहब का नाम क्यों भगा रहा है? ये मेरा नाम क्यों भगा रहा है? ओए चिश्ती सूरज 2 मिनट चुप करना। ये खबीस अपनी जुबान बंद कर किस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है? यार ये लोग यार अब इनके पास जवाब नहीं है। देखो गालियाँ देंगे, ये सारे अहले हदीस हैं। कोई आपने पता नहीं, अल्लाह जानता कौन से अहले हदीस हैं। ये आप मुझे गालियाँ देंगे, इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं। सुन ले गालियाँ इनकी, सुन ले, सुनाओ गालियाँ, निकालो भाई, निकालो गालियाँ। गाली कौन दे रहा है? गाली तो नहीं दी, सूर का सूर बोकर क्या बोला है? गाली नहीं मैं दे रहा, सुन चिश्ती मेरी सुन। तूने कहा कि अबू हनीफा के जो मसाइल है ना वो बिल्कुल अयां है और उस पर अमल किया जा सकता है। बुखारी मुस्लिम को छोड़ा जा, बल्कि किया जा सकता नहीं, करना वाजिब है। करना वाजिब है, किया जा सकता नहीं, करना वाजिब है। तो अपनी बहन मुझे किराए पे देना, अबू हनीफा फतवा मैं देता हूँ। यार एक मिनट यार डॉक्टर आज, एक मिनट यार, एक मिनट अपनी बहन यार मुर्शद भाई, आप भी तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा की और हमारे मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद मैं जाने वाला हूँ। कोई सवाल करना है तो कर दो। सुनो, लेकिन आपके कायदे शिरकिया हैं और अबू हनीफा अल्लाह के बंदे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद अहले सुन्नत व जमात के बरहक हैं, तौहीद पर हैं। तुम लोगों के अकायद गुमराह कुन है, तुम लोग राह हिदायत से हट चुके हो और तुम्हें चाहिए कि अपने अकायद पर नजरसानी करो, हमारे अकायद के ऊपर ना बोलो। जो अभी तक मैंने तुम सबको लाजवाब किया, एक एक करके सब भागे हो, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ?
अशरी और मतरीदी या कायदे में कहते हैं मेरे का राजीव साहब आप खामोश हो जाए, राजीव साहब आप खामोश यार हो जाए। चुप भी नहीं हो रहा कोई यार। सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद मैं जा रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट होगा मेरे पास, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। चिश्ती सूर कहते हैं कि अबू हनीफा के मसाइल जो उनसे उस पे अमल करना वाजिब है। मैंने कहा इतना करो यार चुप कर यार, आजा यार 1 मिनट चुप कर यार, चुप चुप यार 1 मिनट चुप, माइक बंद एक सूर बैठा सुनने बोलने नहीं देते यार, माइक तो बंद करो। बोलो तो माइक बंद करो। एक सूर पे ऐड किया तुमने, इस टाइम